بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء جو سورہ نمبر 21 ہے، اس کی آیت نمبر 71 سے ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ پچھلی سورہ طٰہٰ کی جوڑا سورہ ہے۔ یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی صورتیں 114 جو ہیں، ان میں سے 6 کے علاوہ 108 صورتیں جوڑا ہیں، ایسے کہ 2 صورتیں جو ایک ساتھ آتی ہیں ان کے مضامین مشترک ہوتے ہیں، مگر ایک مشترک مضمون کو وہ مختلف پہلوؤں سے مختلف اپنے منفرد انداز سے بیان کرتے ہیں۔ جیسے مثلا سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء ہیں، دونوں کا موضوع تو وہی ہے، خبردار کرنا، خوشخبری سنانا، مگر پہلی سورہ مبارکہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی داستان ہے کہ جو پوری سورہ مبارکہ پر غالب ہے، اسی کا بیان ہے۔ اور یہ بیان در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی، حوصلے کی تلقین کے لیے ہے کہ آپ انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، جیسا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا اور اللہ کی مدد ان کو آئی۔ اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہی بات ہے کہ جو مختلف پیغمبروں کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، ان کے حوصلے، ان کے صبر، ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کے بیان کے ذریعے سے۔ چنانچہ ہم نے اس سے پہلے جو آیات پڑھیں، ان آیات میں ہم نے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قدر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر کے یہ بتایا کہ کیسے انہوں نے اپنی قوم کو نہایت حکیمانہ طریقے سے، حوصلے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اللہ کے پیغام کو ایسے پیش کیا کہ ایک جانب اللہ کے پیغام کی حکمت ایسے نمایاں ہو کے سامنے آ گئی کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جو ہٹ دھرم تھے، باقی سب لوگ اگر ماننے کے لیے آمادہ ہوتے تو ماننے کے لیے ان کے پاس واضح دلائل سامنے آ گئے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو پیش کرنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں آیت نمبر 71 میں ان کے بھتیجے کا واقعہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے، جو کہ ان کے ماننے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، وہ ایمان لائے اور پھر وہ ہجرت کر کے اس بستی کی طرف چلے گئے جس بستی کی طرف پھر اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنا کر مبعوث کیا۔ تو فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اس کو، یعنی ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا نا پیچھے، وَلُوطًا، اور لوط کو بھی، لوط علیہ السلام کو بھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس سرزمین کی طرف ان کو نکال لے گئے جس میں ہم نے برکتیں نازل فرمائیں تمام جہان والوں کے لیے۔ برکتیں رکھی، برکتیں نازل فرمائیں یعنی روحانی برکتیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس دنیا میں پیغام کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، اس میں پہلی فیز میں تو یہ تھا کہ اس کے انڈیویجول پیغمبر مختلف بستیوں کی طرف جاتے تھے اور بستی والوں کو وہ خبردار کرتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے آپ کہیے کہ اپنی اسٹریٹجی کو بدلا اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ان کی اولاد کے علاوہ نبوت کہیں اور نہیں ہوگی، یعنی اولاد ابراہیم ہے کہ جن کو اللہ نے چن لیا۔ یہ بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے سورہ آل عمران میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، ونوحن اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، یعنی یہاں انداز بدل گیا، وآل عمران علی العالمین، اور عمران کی اولاد کو تمام جہان والوں پر۔ عمران کی اولاد یعنی یہ اصل میں چونکہ مسیح علیہ السلام کا ذکر آنے والا تھا، اس لیے اس سے پہلے تمہیداً پھر ان کے نانا کا ذکر آ گیا اور پھر ان کے ذکر کو بیان کیا گیا، ورنہ اصل میں یہاں اس بات کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب اولاد ابراہیم ہے کہ جو چن لی گئی ہے۔ اولاد ابراہیم بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہیں۔ بنی اسرائیل ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور بنی اسماعیل ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا گیا عرب میں، اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام یہ فلسطین میں، کنعان میں آباد ہوئے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے کہ اس میں اللہ نے بڑی برکتیں نازل فرمائیں، اس کو بہت بابرکت کیا۔ بابرکت سے مراد زرخیز زمین نہیں ہے، بلکہ زرخیز زمین ہے روحانی طور پر، یعنی اللہ کے پیغام وہاں آئے، اللہ کے پیغمبر وہاں آئے، اور ایک گویا کہ اللہ کے پیغام کا وہ مرکز بن گیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ان کو عنایت کیے، عطا کیے اسحاق و یعقوب نافلہ، اور یعقوب ان پر مزید، یعنی ان ایڈیشن، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قربانیوں، ان کے خلوص کا صلہ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک بہت اسپیشل انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لیے دعا کرنے کو کہا تو ان کا حوالہ دے کے کہا، یعنی ہم جب یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، ایک صاحب نے آ کے کہا کہ السلام علیکہ یا خیر البریہ، سلامتی ہو آپ پر اے تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ترین۔ تو حضور نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا ذاکا ابراہیم خلیل اللہ، وہ تو ابراہیم تھے اللہ کے دوست، سو یہ وہ ابراہیم ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو عنایت فرمائے اسحاق اور یعقوب مزید، یعنی ان ایڈیشن، وَكُلًّا جَعَلْنَا الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو صالح بنایا، نیک بنایا، صحیح راستے پر چلنے والا بنایا۔ ہم نے ان کو یہ بنایا، اس کا مطلب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو موقع دیا، ان کو آزادی دی، انہوں نے اس آزادی کا صحیح استعمال کیا، اور ہم نے ان کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات بالکل امپلائیڈ ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کو نیک بنایا اور جا کے کہا کہ اب تم نیک بننے پر مجبور ہو۔ ہر انسان اس دنیا میں آزاد ہے، اپنی آزادی کو لوگ استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ اچھائی کے لیے، کچھ لوگ برائی کے لیے۔ جو لوگ اچھائی، نیکی، خیر کے لیے اپنے آپ کو آفر کر دیتے ہیں، اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، تو خدا تعالیٰ اس کے لیے، ان کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ تو اس بات کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کو نیک بنایا، یعنی نیکی کا موقع دیا، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا، یعنی لیڈر بنایا، یہدون بامرنا، اور وہ ہدایت دیتے، رہنمائی کرتے ہمارے ہدایت کے مطابق۔ یہ معلوم ہو گیا کہ رہنما سے مراد کیا ہے، مذہبی، دینی، روحانی رہنما۔ ہم نے ان کو یہ رہنمائی عطا کی اور وہ ہمارے حکم کے مطابق، ہدایت کے مطابق وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، ان کی رہنمائی کرتے تھے نیک کام کرنے کے لیے، نماز کا اہتمام کرنے کے لیے، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ یعنی ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے وحی کی ان کی کہ وہ ان کو اختیار کریں۔ یہ نماز اور یہ زکوٰۃ، یہ ہمارے اس آخری اللہ کے پیغام میں پہلی مرتبہ نہیں آیا، بلکہ یہ اس پیغام میں آخری مرتبہ آیا۔ یہ تمام پیغمبروں کا یہی دین تھا، نماز، زکوٰۃ، کوئی فرق نہیں تھا۔ ظاہر ہے کوئی لفظ کوئی مختلف ہوں گے، عربی نہیں ہوگی، لیکن قرآن اس بات پر گواہ ہے کہ یہ دین جس کو ہمیں ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یہ کوئی نیا دین ہے ہی نہیں۔ یہ تمام پیغمبروں کا دین یہی ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں، اللہ کو مانیں، آخرت کو مانیں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ بات کہ مسلمانوں کو نماز، خاص نماز ملی معراج کے سفر میں، یہ کچھ مشہور سی بات ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے۔ یعنی مسلمان پہلے دن سے نماز پڑھ رہے تھے، اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ نماز کوئی 10 سال کے بعد انہیں ملی ہو۔ یہ نماز تمام پیغمبروں کی عبادت ہے، ایسی ہی عبادت ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ کوئی ہبریو میں پڑھتے ہوں گے، کوئی ارامایا میں پڑھتے ہوں گے، جو ان کی زبانیں تھیں، لیکن یہ نماز ہے کہ جو پہلے دن سے چلی آ رہی ہے۔ بھئی خدا کے بندے جب اس دنیا میں آ کے اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، اچھے اعمال۔ تو یہ شروع سے خدا کا یہی پیغام چلا آ رہا ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے لوط کو بھی حکم اور علم عطا فرمایا۔ حکم یعنی انسان کے اندر اللہ نے جو عقل اور جو فطرت کی روشنی دی ہے، اس کے مطابق صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اور اس کے ساتھ جب اس طرح سے علم آتا ہے تو پھر اس سے مراد ہوتی ہے اللہ کی وحی کا علم۔ یعنی دو چیزیں عنایت کی، ایک چیز فیصلہ کرنے کی صلاحیت عقل اور فطرت کی بنیاد پر، اور دوسری چیز اللہ کی وحی، جس کو یہاں علم کہا گیا ہے۔ یعنی العلم وحی کا علم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روشنی پر روشنی، ایک روشنی انسان کے اندر پہلے سے اس کی فطرت میں موجود ہے، جس روشنی کو اگر اس کی عقل پہچان لے، اس کی قدر کرے، تو پھر عقل اور فطرت مل کر انسان کی رہنمائی کرتی ہیں صحیح ڈائریکشن میں۔ اور اگر اس عقل اور وحی کو کہ جو اپنی پیور پریزروڈ فارم میں انسان اس کی قدر کرتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے، تو پھر اس کے سامنے جب وحی کی رہنمائی آتی ہے صحیح طریقے سے، مطلب ایسے نہیں کہ بدتمیز لوگ اس کو پیش کر رہے ہیں اور بھونڈے طریقے سے پیش کر رہے ہیں، حکمت کے ساتھ، اعلیٰ کردار کے ساتھ جب ایسے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحی آتی ہے تو وہ اس کی طرف لپکتے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے نا، نور علی نور، وہ روشنی پر روشنی ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو یعنی لوط کو حکم اور علم عطا فرمایا، عقل و فطرت اور وحی الہی کی روشنی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے
کہ جس کے لوگ برے اعمال کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، یعنی وہ قوم کے جو اس بیہودہ بے حیائی کے عمل میں مبتلا تھی، ہم نے لوط کو اس قوم سے، ان کی برائی سے نجات دلائی، وہ پاک صاف اس سے نکل گئے۔ انہم کانوا قوما سوء فاسقین، وہ لوگ بڑے ہی برے تھے اور نافرمان، حد سے آگے گزرنے والے لوگ تھے۔ یعنی یہاں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں اور جگہوں پر موجود ہیں، اس لیے کہ یہ سورہ بہت سے انبیاء کو، ان کے داستانوں کو، ان کی خوبیوں کو، ان کے نیکی، صبر، حوصلے کو اختصار کے ساتھ بیان کر رہی ہے، اور اس سورہ کے ساتھ مل کے ایک جوڑا بن رہی ہے جس میں ایک ہی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ یہ اصل میں اگر پہلو سامنے ہو تو آدمی قرآن مجید کو زیادہ بہتر طریقے سے اپریشیٹ کرتا ہے، وہ پہلو کہ جو قرآن نے خود بیان کیا۔ قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ احکمت آیاتہ، جس کی آیات محکم کر دی گئیں۔ محکم یعنی گٹھی ہوئی، گٹھی ہوئی یعنی کمپریہنسو، کمپریہنسو یعنی مختصر، بریف، لیکن ان کے اندر بہت مضمون سمویا ہوا، جامع۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اس کی آیات احکمت، محکم کی گئیں، ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی۔ سو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کبھی اسی حقیقت کو اختصار کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ اگر آپ دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ دل میں بیٹھ جاتی ہے، آدمی کے اندر وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی تفصیل سے بیان کرتے ہیں، کبھی اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی کمال ہو گیا، جی پختہ ہو گیا، نہیں سمجھ میں آئی تو آپ کہتے ہیں یہ ریپیٹیشن کس لیے ہے، غلطی سمجھ آ گئی سی۔ سو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جو پیغام انسان کے لیے جاننا، سمجھنا، سنبھالنا، ایبزارب کرنا ضروری ہے، اس کو مختلف انداز میں بیان کیا جائے۔ تو یہاں ان عظیم پیغمبروں کی داستانیں بس چند الفاظ میں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے داخل کیا ان کو اپنی رحمت میں، إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، وہ صالح لوگوں میں سے تھے، یعنی لوط۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ آخرت میں وہ نیک، صالح، سچے لوگوں کو الگ کرے گا، اور جو بد ہیں، فاسق ہیں، ان کو الگ کرے گا، ان کو جزا دے گا، انعام دے گا، ان کو سزا دے گا۔ اس دنیا میں اس نے اس حقیقت کو کنفرم کرنے کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے دنیا ہی میں دینونت برپا کر دی۔ دینونت یعنی حساب کتاب اور نتیجہ، دین، بدلہ، ریٹرن، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے زمانے میں ایسا کر دیا تاکہ یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اس دنیا میں ہر نیکی اور بدی کا انجام سامنے آنے والا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، آگے اس کا نتیجہ آنے والا ہے۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قبل، اور نوح کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ بتا دیا کہ نوح سب سے پہلے آئے تھے، یعنی لوط، ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے۔ تو پہلے یہ ہو چکا کہ انہوں نے پکارا اس سے پہلے، فاستجبنا لہ فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، فنجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، ان کو واہلہ، اور ان کے گھر والوں کو، من الکرب العظیم، ایک بڑی مصیبت سے۔ یعنی یہ جو سٹائل ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نوح کے ساتھ ایسا ہوا، یہ بتا رہا ہے کہ
قرآن مجید میں کوئی ہسٹوریکل ترتیب کو بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اس کا اہتمام نہیں ہے۔ قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ بات مختلف انداز سے بیان کر کے لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس سے پھر اثر قبول کریں، بات کو وہ سمجھیں۔ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے مدد کی ان کی اس قوم سے، اس قوم کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، یہ وہ قوم تھی کہ جو برے لوگوں پر مشتمل تھی۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، تو ہم نے غرق کر دیا ان کو، اجمعین، سب کے سب کو۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو نوح علیہ السلام نے 9 ساڑھے 100 سال تک ان پر تبلیغ کی، ان کو بات سمجھائی، ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، مگر وہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر وہ عذاب آیا کہ جس نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ وَدَاؤُدَ وَسُلَیمان، اور داؤد اور سلیمان بھی اسی طرح سے اللہ کی مہربانیاں پانے والے بنے، یعنی کوئی اس طرح کا جملہ آپ ایڈ کریں گے، کیونکہ ایسے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں بھی ٹیکنیکلی اس پر بھی نصب آیا، نصب یعنی یہاں جو جس کو آپ کہیں زبر، تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ امپلائیڈ ماننا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ کہیں گے کہ نوحن، تو پھر آپ کہیں گے عربی میں کہ مثال کے طور پر وہ نو تھے، لیکن جب وہ آئے گا نوحن تو پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ نوحن کیوں نہیں ہے، نوحن کیوں ہے۔ تو کوئی ایسی بات بیان کرنی ہوگی کہ جس سے اس کو زبان کے لحاظ سے جسٹیفائی کیا جائے۔ سو داؤد سلیمان، یعنی داؤد اور سلیمان بھی اسی طرح کی نعمت سے دوچار ہوئے، نعمت سے انہوں نے ان کو سرفراز کیا اللہ نے۔ اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ حرث کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، یعنی یہ خیال کرو، امیجن کرو وہ موقع کہ جب یہ دونوں باپ بیٹے، دونوں اللہ کے پیغمبر تھے، دونوں بنی اسرائیل میں سے تھے، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی موقع پر کوئی کھیتی کا مسئلہ تھا جس میں دونوں فیصلہ کر رہے تھے۔ اذ نفشت فیہ غنم القوم، جب رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں چلی گئیں، جا پڑیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے اس فیصلے پر گواہ تھے، ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ فیصلے میں کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، تو ہم نے اس کا فہم دیا سلیمان کو۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے حکم یعنی فیصلے کی صلاحیت اور علم، یہ دونوں کو ہم نے دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا، اور ہم نے دونوں کو دیا، سبھی کو دیا، علم کی صلاحیت اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ علم یعنی اللہ کی وحی، اور حکم فیصلے کی صلاحیت۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا، کیا واقعہ ہوا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، آپ کو اس سے کیا دلچسپی؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دلچسپی تو ساری یہ ہے کہ جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو آپ سمجھ لیں۔ آپ کو اس کی تفصیلات کہیں سے ملتی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، مگر اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود انڈرسٹینڈنگ دا قرآن۔ قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ باپ بیٹے دونوں انوالو ہوئے ایک ڈسپیوٹ کے فیصلے کرنے کے عمل میں۔
بیٹے کو بات سمجھ میں آ گئی، باپ نے مائنڈ ہی نہیں کیا، کوئی انانیت نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ نے جس کو توفیق دے، جس معاملے میں دے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر مقصد عزیز ہے تو اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کس کو سمجھ میں آئی ہے کس کو نہیں آئی ہے. سو بیٹے کو سلیمان کو اللہ نے بات سمجھا دی. ففہمناہا سلیمان، ہم نے فہم دے دیا، بات سمجھا دی، فیصلے تک پہنچا دیا سلیمان کو، اور ہم نے دونوں کو حکم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم دیا تھا. بات بڑی سادہ سی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت بڑے بڑے پرابلمس کی جڑ یہی ہوتی ہے کہ وہ کیوں اور میں کیوں نہیں. ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو، اپنی شکل دیکھی ہے، اپنی عمر دیکھی ہے، وغیرہ وغیرہ. سو یہاں کیا ہے، یہاں صورتحال یہ ہے کہ بالکل نفس، انانیت، اس کا کوئی سوال ہی نہیں. اللہ نے ان کو سجھا دیا، فبہا، کوئی مسئلہ نہیں. وسخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ ہم نوا کر دیا. والجبال، اور سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن والطیر، وہ تسبیح کرتے تھے اور پرندے بھی. یعنی تسبیح تو دونوں ہی کرتے تھے، پرندے بھی اور پہاڑ بھی. لیکن پرندوں کی تسبیح تو کچھ سمجھ میں آ سکتی ہے، پہاڑ بھی معلوم ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہم نوا بن گئے تھے. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جو بڑی غیر معمولی ہے، عام طور پر آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ اپنے بندوں، خصوصاً اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی اس دنیا میں بعض اوقات بعض ایسی انہونی چیزیں اگر رونما کر دے تو اس کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں ہے. اس کی اصل حقیقت کیا ہے ہم نہیں جانتے. ظاہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد کے ترانے پڑھتے، ان کی آواز میں اللہ نے جو خوبی، جو سوز، جو درد دیا تھا، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ آواز گونجتی تھی، اور پہاڑ بھی شامل ہو جاتے تھے، پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے. واٹ ڈز اٹ ایگزیکٹلی مین، وی ڈونٹ نو. مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہم نوا کر دیا ان کے پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی. اس کی کوئی توجیہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. دیٹ از ہاؤ اٹ از. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گونج اتنی خوبصورت تھی جس میں پہاڑ خود انوالو تھے، یا پہاڑ کسی اور انداز میں انوالو ہوئے. لیکن یہاں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اس واقعے کے فوراً بعد بیان کیا، جس واقعے میں ایک ڈسپیوٹ تھا جو دونوں باپ بیٹوں نے سلجھانے کے لیے اپنے آپ کو انوالو کیا. اور اس سلجھانے میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا انتخاب کر لیا. کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر اپنی اور بے پناہ عنایات میں سے ایک عنایت کا ذکر کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اف یو اسٹک ٹو یور ٹاسک، اگر آپ صحیح راستے پر چلیں، تو یہ جو دنیوی طور پر کبھی نظر آتا ہے نا کہ کبھی آپ اونچے ہوئے، کبھی کوئی اور اونچا ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آدمی کو اگر کسی چیز کے بارے میں وری کرنی چاہیے تو یہ ہے کہ یار میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا، مجھ سے کوئی شیطانی حرکتیں تو نہیں ہو رہی، میں کہیں اپنی انانیت کے مسئلے میں تو نہیں پھنس گیا. اٹ ڈزنٹ میٹر یار کہ کوئی آگے چلا گیا ہے اوپر دنیاوی لحاظ سے، کوئی پیچھے چلا گیا ہے، کسی کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. سو واٹ، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا کی دین ہے، خدا کی آزمائش ہے. سو یہ بڑی انٹرسٹنگ سگنیفیکنٹ بات ہے کہ پیچھے ایک بظاہر سلیمان علیہ السلام کی اچیومنٹ کا ذکر ہے، آگے پھر داؤد کو جو اللہ نے دیا اس کا ذکر ہے. اس لیے کہ پرابلی وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے
اس لیے کہ وہ تو اللہ میاں نے دی ہے. بات یہ ہے کہ وہ بھی غور کر رہے ہیں، وہ بھی غور کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے بات سجا دی. زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو نوازا، ان کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ لگ گئے، ہم نوا ہو گئے. اللہ نے ان کے ساتھ مسخر کر دیا. وَكُنَّا فاعلین، اور یہ ہم کر رہے تھے، ہم کرنے والے تھے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ میاں اس بات کا جواب دے رہے کہ تانوں کو شک ہے، ہم یہ کر رہے تھے، ہم کرنے والے ہیں، ہم نے کر دیا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے جنگی لباس، صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ، اس کی صنعت سکھائی، لِتُحْصِنَكُمْ، تاکہ تمہیں بچائیں، مِن بَأْسِكُمْ، تمہاری جنگوں میں. یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں یہ صنعت جو جنگی لباس جو پہنتے تھے لوگ، اس کی بہت زیادہ اس زمانے میں کامیاب ہوئی، اس کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوئی. یہ ظاہر ہے کہ اچیومنٹ تو ہوئی ہوگی ان کے کاریگروں کے ذریعے سے. کوئی سائنسی ذہن رکھتے ہوں گے لوگ، اچھے ڈیزائنرز ہوں گے، لوہا، دوسری جو بھی اس میں ریسورسز تھیں ان کو صحیح طرح سے مکس کر کے ملا کے انہوں نے یہ چیزیں دریافت کی ہوں گی، اور پھر وہ لباس بنا ہوگا کہ جس سے وہ جنگ میں تیروں کو اپنے سینے، اپنے جسم سے لگنے سے روکتے ہوں گے. سب محنت کی ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ، ہم نے ان کو سکھایا. سو معلوم یہ ہوا کہ آپ لیبارٹری میں سائنس کی کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی آپ پیس آف آرٹ کریٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی آئی ٹی میں کوئی اچیومنٹ آپ کر رہے ہیں، نو میٹر واٹ، یہ خدا کرواتا ہے. بندہ کیا کر سکتا ہے یار؟ آئی مین یہ ریسورسز اس کی دی ہوئی ہیں، یہ قانون فطرت اس نے بنائے ہوئے ہیں، انسانوں کو صلاحیت اس نے دی ہے، انسانوں کو اپرچونٹی اس نے دی ہے. خدا کی قسم، بندے کا دماغ بند ہونا شروع ہو جائے تو دماغ میں کوئی چیز نہیں آتی، غائب ہو جاتے ہیں، نام ہی نہیں آتے. آنیسٹلی کئی مرتبہ لیکچر دیتا ہوں، یار میں کی بول رہا ہوں، آئی ہیو نو آئیڈیا، اللہ میرے دماغ میں کوئی چیز ڈال. سو انسان کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو سکھایا، اس لیے کہ اللہ ہے کہ جو توفیق دیتا ہے تو انسان کے اندر رجحان پیدا ہوتا ہے، دلچسپی پیدا. اس میں انسان کی کاوش کا انکار نہیں ہے، مگر انسان کی کاوش 100% ہے. دس از اے واسٹلی ایگزیجریٹڈ انڈرسٹینڈنگ. یہ تو تکبر ہے یار، مطلب نہایت احمقانہ بیوقوفی ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ یہ میں کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کو سکھایا، اس کو یعنی اس کے کارندوں کو، اس کے زمانے کے لوگوں کو، اس کے سائنسدانوں کو وغیرہ وغیرہ. صنعت لبوس لکم، لبوس لکم، وہ صنعت کہ جس میں تمہارے لیے لباس ایسا بنے، لتحصنکم، کہ جو تم کو بچائے، من باسکم، تمہاری جنگوں میں. فہل انتم شاکرون، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ یعنی یہ ہم نے سب کچھ اس لیے دیا تاکہ وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں، اور جب ان کو یہ اچیومنٹس حاصل ہوں تو ان اچیومنٹس کو حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے رب کے آگے جھک جائیں کہ یہ ہمارے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس سارے میں جو بیک گراؤنڈ میں کون ہیں؟ وہ قریش کے لوگ ہیں جو دنیا کی چند اچیومنٹس کے نتیجے میں کہ جو ان کو حاصل ہوئی تھیں، کچھ کاروبار میں، ٹریڈ میں، کچھ سیاست میں، وہ کچھ بڑے بن گئے تھے، وہ آپ میں سے باہر ہی نہیں ہو رہے تھے، مطلب نکل ہو رہے تھے، وہ کنٹرول میں ہی نہیں آ رہے تھے. اتنے مغرور متکبر ہو گئے کہ وہ اللہ کے پیغام کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہے تھے، لفٹ نہیں کرا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں ان کو بتا رہے ہیں کہ یار تم کیا چیز ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے.
یہاں اتنے بڑے بڑے ہم نے لوگوں کے اوپر احسانات کیے، لیکن جو لوگ واقعی اچھے سچے انسان تھے وہ شکر گزار بنے۔ یہ سب ہم اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا تم واقعی شکر کرتے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہواؤں کو بھی ان کے لیے سازگار بنا دیا، مسخر کر دیا۔ تجری بِأَمْرِهِ، وہ اس کے حکم سے چلتی تھیں وہ ہوائیں، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کی طرف کہ جس کو ہم نے بابرکت کر دیا۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بحری جہاز اس کی صنعت کو بہت زیادہ عروج حاصل ہوا، جس میں وہ جو اس کے بادبان ہیں ان کے ایسے ڈیزائن ان کے ہاں بنے کہ جس کے نتیجے میں ہوائیں، تیز ہوائیں چلتی اور وہ سازگار ہو جاتی۔ ہواؤں کا ڈائریکشن بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جو ان کی جانب سے ان کے اپنے کارندوں نے، جو بڑے ٹیلنٹڈ لوگ تھے، انہوں نے جس طرح کے بادبان بنائے، جس طرح کے جہاز بنائے، وہ پھر تیز چلتے تھے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون دلچسپی لیتا ہے، کس کی ضروریات ہیں کہ جن کے مطابق ان کے لیے کہاں وسائل مہیا کرنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک بڑا ڈیفرنٹ اینگل ہے۔ ایک اینگل وہ ہے جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اور مطلب کامیاب بھی ہو جاتے ہیں کہ یار لیٹس فائنڈ آؤٹ سولوشنز ٹو آر پرابلمز۔ آپ لوگ ڈاکٹر حضرات ہیں، بیماریاں ہیں، اس کے علاج ہیں، علاج نئے نئے ایجاد ہو جاتے ہیں، مگر لوگوں کو بہت سے لوگوں کو یہ سوچنے کی توفیق نہیں ملتی کہ یہ بھائی علاج آتا کہاں سے ہے۔ مطلب جو آپ ادویات اور طریقے سمجھتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، وہ پوٹینشلی موجود ہوں گے تو آپ کر سکیں گے۔ اگر اس کے لیے وہ بیسک مٹیریل ہی موجود نہیں ہے تو پھر آپ یہ سب کچھ کیسے کر سکتے؟ ٹو جسٹ گیو یو این ایگزامپل، اس دنیا میں معلوم ہوتا ہے یار، مطلب کیا یہ از اٹ جسٹ اے کوئنسیڈنس؟ کیا یہ بالکل صرف ایک اندھا تکا ہے کہ ایک زمانے میں انسانوں کو گاڑیاں چلانی تھی، جہاز چلانے تھے، اور اس کے لیے ایک لکوڈ کی ضرورت تھی جس کو تیل کہتے ہیں، اور وہ زمین کے نیچے موجود تھا۔ کیا چکر ہے یار، یہ تکا ہے؟ ایسی کیا بدتمیزی ہے یار، بندے کو اپنا دماغ استعمال کرے یار۔ اس مالک نے آپ کی ضرورت کے لیے اس کو پہلے سے پیدا کر کے رکھا، اور آپ کو پھر توفیق دی کہ آپ کا ذہن کام کرے، اور آپ ایسے وہیکلز، ایسے ٹرانسپورٹ کے مختلف طریقے ایجاد کریں جس کے لیے اس کے پیٹ کے اندر وہ لکوڈ جائے جس سے کہ وہ چلے۔ تو بھائی یہ لکوڈ آئی کہاں سے؟ یہ نہ ہوتی تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سو خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر چیز کو جانتے ہیں، یعنی ہمیں یہ معلوم ہے کہ لوگوں کی کیا نیڈز ہیں، ان نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کیا وسائل چاہیے ہیں، اور وہ دماغ فراہم کیے ہیں کہ جس میں اللہ نے یہ پوٹینشل رکھا ہے کہ اگر ان کو آپ صحیح طرح سے استعمال کریں تو آپ نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں کہ جو اس دنیا کے وسائل سے، اس کی ریسورسز سے آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ جو قوم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے، گالیاں دینے، برا بلا کہنے، لڑنے بڑنے میں پھنس جائے، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ وہ دوسروں کی پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی کہ یار تسی سانو صوفہ بنا دو، ہم آپ کے صوفے پہ بیٹھ جائیں گے، گاڑی بنا دو، ہم گاڑی چلا لیں گے، آپ جہاز بنائیں گے، آپ کی جہازوں میں چلیں گے، خود کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ یہ قوم تو دماغی طور پر بالکل مفلوج ہے، لیکن جن کو اللہ نے ذہن دیے ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ریسورسز کو استعمال کرتے ہیں، لیکن
ان کے ساتھ بدنصیبی یہ ہے کہ وہ استعمال کرنے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں جس نے ریسورسز دی ہیں. تو نہ جانے یہ چکر کب ختم ہوگا. جن کے پاس پیغام ہے وہ پیغام کو لے کے بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. جن کے پاس پیغام نہیں ہے وہ گاڑیاں ہوائی جہاز سب کچھ بنا رہے ہیں. یا اللہ تو ان دونوں کو ملا دے اور کوئی صحیح کام کرنے کی توفیق دے ہم کو. کیونکہ آنیسٹلی خدا تعالیٰ جو کچھ فرما رہا ہے اس میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ جان کر ہماری ضرورت کے لیے ان چیزوں کا بندوبست کر رہا ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کیے, اس کے یعنی سلیمان کے. مَن يَغُوصُونَ لَهُ, جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے. بظاہر ایسا لگتا ہے سمندروں میں غوطے لگاتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ, اور وہ اس کے علاوہ دوسرے بھی کام کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, اور ہم ان کے حفاظت کرنے والے یعنی کنٹرول کرنے والے تھے. ابھی ایک اور مسئلہ ہے. اللہ میاں تو اوپر بیٹھا ہوا نا, تو ساری باتیں بتا رہے ہیں. اس نے جو وسائل, جو ریالٹیز کریٹ کی ہیں, ان میں سے بعض ریالٹیز وہ ہیں کہ جو نظر آتی ہیں اور بعض وہ ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں. اب وہ جن کو اس نے دماغ استعمال کرنے کی کچھ توفیق دی ہے وہ ایک اور چکر میں پھنسے ہوئے, جو نظر نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتایا نہیں, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بھی ریالٹیز ہیں جو تم استعمال کر رہے ہو, جس سے تم ڈسکوریز کرتے ہو, تم سائنسی ٹیکنالوجیکل ترقی کرتے ہو, کچھ اور بھی ہیں. اور اللہ نے بعض لوگوں کو اس خاص دنیا کے حصے میں بھی موقع دیا, توفیق دی کہ ان کو ان سے مدد ملے. سو جنات ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے آپ یہ قبضے میں تھے, کنٹرول میں تھے. وہ ان کی خدمت کرتے, وہ ان کے لیے کام کاج کرتے, اور اللہ ہے کہ جس نے ان کو تھاما ہوا تھا. اب لوگ کہتے ہیں جی اس کو کیسے ثابت کریں. میرے بعض اوقات بعض ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو جنات کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں. تو میں ان میں سے بعض کو ہی کہتا ہوں کہ یار میں آپ کو 4-5 نام لے رہا ہوں, آپ ان کو, میں ان سے کہوں گا کہ یار رات کے 10 بجے آپ کی منجی ہلے گی تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ جن ہے. کیونکہ عجیب بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے, جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ ہے ہی نہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بھائی, وہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم ان میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, مگر ایک مخلوق ہے, اللہ نے بتا دیا ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا. میں کسی سے آج ہی ملا ہوں جس نے مجھے بتایا کہ یار میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ, بٹ رائٹ فرام ڈے ون آئی کین سی دیم ویری کلیئر. میں نے کہا تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یار مطلب اس میں انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ایک عجیب مصیبت ہے انسانوں کے ساتھ کہ وہ جو کچھ جان لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور علم ہے ہی نہیں. اور یہ جو ہوتی ہے نا ضد, ہٹ دھرمی, ایک ون سائیڈڈ ایک اپروچ, نیرو مائنڈڈ, یہ انسان کو خراب کرتی ہے, مرواتی ہے. یہی وہ چیز ہے جو رکاوٹ بن جاتی ہے حق کو ماننے میں. آدمی کہے کہ یار اوکے آئی ڈونٹ نو, میں نے آئی ہیو ناٹ سین اٹ بٹ آئی ایم اوپن, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول دیا ہے کہ ایسے جنات تھے جو ان کی بھرپور خدمت کرتے تھے اور ان کے لیے غوطے لگاتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تھاما ہوا تھا. وَأَيُّوب, اور ایوب پر بھی ہم نے عنایت کی. اذ نادا ربہ, جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو, انی مسنی الضر, مجھے تکلیف نے, میں تکلیف میں مبتلا ہوں, مجھے تکلیف نے چھو لیا, پکڑ لیا. وانت ارحم الراحمین, اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یہ کیا زبردست دعا ہے. یعنی بس اللہ کے سامنے اپنی پرابلم پیش کر دی کہ میں بیماری میں, تکلیف میں مبتلا ہوں,
اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، باقی تیری مرضی۔ کیا بات ہے یار، میں اپنی زبان سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں تجھ سے کیا مانگوں، تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، بس میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ مجھے بڑی پریشانی ہے، مجھے تکلیف ہے۔ بغیر لوگ کہہ رہے ہیں کہ دعا کوئی بتائے، یار یہ بہترین دعا ہے آنیسٹلی، اس سے زیادہ افیکٹو دعا کیا ہو سکتی ہے؟ میں اس سے کیا مانگوں یار، اسے پتہ نہیں ہے میرا۔ تو میں تو بس یہ بتاؤں گا کہ جی آئی ہیو گاٹ پرابلم، اور تو بہت رحم کرنے والا ہے، باقی جو تو فیصلہ کرے گا مجھ سے، میری ایکسپیکٹیشن سے بہتر ہی کرے گا۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی فریاد سن لی۔ فکشفنا ما بہ من ضر، تو وہ جس تکلیف میں تھا ہم نے اس کو دور کر دیا۔ وآتیناہ اہلہ، اور ہم نے اس کو دیے اس کے گھر والے، ومثلہم، اور اسی طرح سے اور بھی مزید معہم ان کے ساتھ، رحمتا من عندنا، اپنی رحمت کے ذریعے سے، اس رحمت سے، خاص رحمت سے جو ہم نے اپنی طرف سے ان پر کی۔ وذکریٰ للعابدین، اور ایک یاد دہانی کے لیے جہان والوں کے لیے، بندوں کے لیے، للعابدین بندوں کے لیے، یعنی بندوں کو یاد دہانی کرائی اس کے ذریعے سے۔ ایوب علیہ السلام یہ وہی پیغمبر ہیں کہ جن کا ذکر بائبل میں بھی ہے، جوب کے نام سے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا کہ جب بہت خوشحال تھے، لائف سٹاک، ریوڑ، بیوی، بچے، 7 بیٹے، 3 بیٹیاں، ایک خوشحالی تھی، اور بہت نیک آدمی تھے، بہت اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو بولنے والے بولتے ہیں نا یار اس میں کیا کمال ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہو، اتنی خوشحالی ہو، تو ہم بھی ایسا ہی کریں، یہ کیا کمال ہے؟ تو آہستہ آہستہ ان سے سب کچھ چھن گیا، فار نو فالٹ آف ہز، خدا نے ان کو نشانی بنانا تھا۔ تو گھر والے گئے، ریوڑ گئے، سب کچھ گیا، بیماری آئی، ایسی بیماری اس میں پھوڑے نکلے ہوئے، ان کو اپنے آپ کو خارش کرنے میں وہ بھی مشکل ہوتی انہیں۔ اینڈ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ جی مجھے تکلیف نے چھوا ہے، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سو اٹ ٹوک اے وائل، کچھ عرصے تک وہ اسی تکلیف پریشانی میں مبتلا رہے، جس کے بعد پھر صورتحال پلٹ گئی، وہی دن واپس آ گئے، اور وہ بندہ ویسا ہی رہا، شکر گزار، صابر، اللہ کے فیصلوں پر مطمئن۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان سے دور کر دی وہ تکلیف جس میں وہ مبتلا تھے، اور ہم نے ان کو دیے ان کے گھر والے بھی، اور اسی طرح اور بھی ان کے ساتھ خاص اپنی رحمت سے، اور اس لیے کہ یہ بندوں کے لیے یاد دہانی بن جائے۔ چلیں جی، آج اتنی آیات ہم پڑھتے ہیں۔ میں ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں ان آیات کا کہ جو ہم نے آج پڑھی۔ ہم نے شروع کیا آج کا سبق آیت نمبر 71 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نجات دی اس کو، یعنی ابراہیم کو اور لوط کو، اور لے گئے اس بستی کی طرف کہ ہم نے بابرکت کر دیا جس کو تمام جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے عنایت کیے ان کو اسحاق اور مزید یعقوب بھی اضافی طور پر۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سبھی کو ہم نے صالح نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان کو بنایا امام۔ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ رہنمائی کرتے تھے لوگوں کی ہمارے حکم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف،
فعل الخیرات اچھے کام کرنے کے لیے، و اقام الصلاۃ اور نماز ادا کرنے کو، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کو، وکانوا لنا عابدین اور یہ ہمارے عبادت بندے تھے، ہماری بندگی کرنے والے تھے، ولوطن اور اسی طرح سے لوط کو بھی ہم نے عنایت کی، آتینا ہم نے ان کو دی، حکمن و علما فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور وحی کا علم، ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث اور ہم نے نجات دی ان کو اس بستی سے کہ جس کے رہنے والے گندے برے کام کرتے تھے، انہم کانوا قوم سوء فاسقین یہ وہ لوگ تھے کہ جو برے تھے اور حد سے آگے بڑھنے والے فاسق تھے، وادخلناہ فی رحمتنا اور ہم نے داخل کیا اس کو اپنی رحمت میں، انہ من الصالحین یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھے، ونوحن اور یہی ہم نے کیا معاملہ نوح کے ساتھ، اذ نادا من قبل جب انہوں نے پکارا اس سے پہلے، فاستجبنا لہ تو ہم نے ان کی دعا پکار کو قبول کیا، فنجیناہ واہلہ تو ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی، من الکرب العظیم بڑی تکلیف سے، مصیبت سے، ونصرناہ اور ہم نے مدد کی ان کی، من القوم الذین کذبوا بآیاتنا اس قوم سے کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انہم کانوا قوم سوء یقیناً وہ ایک بری قوم تھی، فاغرقناہم اجمعین تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، وداؤد و سلیمان اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے اپنی عنایات سے سرفراز کیا، اذ یحکمان فی الحرث جب وہ دونوں فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے معاملے میں، یعنی کھیتی کے قضیے جھگڑے کے معاملے میں، اذ نفشت فیہ غنم القوم جب اس میں رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں اندر داخل ہو گئیں، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاہدین اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، ہم اس پر گواہ تھے، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان تو ہم نے سجھا دیا، فہم دے دیا اس کا سلیمان کو، یعنی اس قضیے کے فیصلے کا، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا اور دونوں کو ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی اور علم بھی دیا، وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال اور ہم نے ہم نوا بنا دیا داؤد کے ساتھ پہاڑ کو، یسبحنا وہ تسبیح کرتے تھے، والطیر اور پرندے بھی، وَكُنَّا فاعلین اور ہم ہی کرنے والے تھے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ اور ہم نے علم دیا اس کو تمہارے لباس کی صنعت کا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم تاکہ تم محفوظ کر سکو اپنے آپ کو اپنی جنگوں میں، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ تو کیا تم شکر گزار نہیں بنتے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً اور سلیمان کے لیے ہوا کو بھی ہم نے کام میں لگا دیا، مسخر کر دیا، تیز ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ جو چلتی تھی اس کے حکم سے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا اس بستی کی طرف کہ جس کو ہم نے بابرکت کر دیا، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز سے ہم واقف ہیں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ اور شیاطین میں سے بھی، مَن یغوصون لہو جو غوطے لگاتے تھے اس کے لیے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے کام کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے، ان کو سنبھالنے والے تھے، وَأَيُّوب اور ہم نے عنایت کی ایوب پر بھی، اذ نادا ربہ جب پکارا اس کو اس کے رب نے، جب پکارا اس نے اپنے رب کو،
انی مسنی الضر، کہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے قبول کر لی اس کی دعا، فکشفنا ما بہ من ضر، اور دور کر دی اس سے اس کی تکلیف، وآتیناہ اہلہ ومثلہم، اور ہم نے دیے اس کو اس کے گھر والے، اور اسی طرح سے مزید معہم ان کے ساتھ، رحمتم من عندنا، اپنی طرف سے رحمت کے طور پر، وذکریٰ للعابدین، اور بندوں کے لیے یاد دہانی کے طور پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جناب سر، یہ آپ رول چینج ہو گئے ہیں گیم، ابھی نہیں سر، جائیں۔ سر یہ جو غوطے لگانے کی آپ نے بات کی، لگتا ہے بظاہر سمندر میں، تو غوطے تو ایون لگانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سمندر میں جا رہے ہیں، جب فضا میں بھی آپ کوئی چیز کرتے ہیں ایکروبیٹس وغیرہ، تو وہ غوطہ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی میں اس لفظ کی عربی مفہوم سے اتنا واقف نہیں ہوں۔ یغوسون، غوطے، معلوم یہی ہوتا ہے کہ بالعموم استعمال اسی لیے ہوتا ہے، لیکن یہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں۔ ویسے تو جس مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے اس کے لیے فضا کے غوطے اور سمندر کے غوطے ایک ہی ہیں، اس لیے یہ تو ہماری پرابلم ہے کہ اب سمندر میں جا کے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اب مگر جائیں گے تو سانس لینے میں پرابلم ہو جائے گی۔ ان کی تو جو بھی ریسپائریٹری سسٹم ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہے، ان کو نہیں پرابلم ہوتی ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں جی یہاں بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ Isn't it? It seems like being biased to give privileges to one Nabi, Ibrahim, and his descendants only. Yes, indeed, he was the most pious one, but why not to others also? As we all feel equal, and as Allah is very fair and just and gives privileges equal to all. دیکھیں، جو انصاف ہے نا وہ ہوتا ہے ان معاملات میں کہ جو آپ کو ملتے ہیں اختیارات اور آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے استعمال کی جو ہے نا کوالٹی، اس کے مطابق، میرٹ کے مطابق آپ کا فیصلہ ہو۔ ذمہ داریوں میں، ذمہ داری جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اس میں وہ دیکھتا ہے کہ جو ذمہ داری کسی کو دی جائے تو وہ اس کا اہل ہے یا نہیں۔ اہلیت کو اللہ کے علاوہ اور کون ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ یہ بات کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے خوش مطمئن ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو اس کا پلان تھا، کہ جس پلان میں اب انسانی دنیا، انسانی زندگی اس سٹیج تک پہنچ گئی تھی جس میں اب انڈیویجول نبی کافی نہیں تھے، انڈیویجول رسول کافی نہیں تھے، بلکہ اب ایک قوم کو اس منصب پر سرفراز کرنا تھا۔ یہ ایک بیسک ڈیسیشن تھا۔ اس ڈیسیشن میں کسی خاندان کو ہونا تھا، ایک قوم کو ہونا تھا، وہ قوم کوئی بھی ہو سکتی تھی۔ وہ جب ڈیسیشن ہو گیا، وہ آپ کہیے وہ ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن تھا۔ اب اس میں کون فٹ ان ہوتا ہے، سب سے زیادہ موضوع کون ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ تو ایک تو ڈیسیشن وہ تھا کہ جس میں ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے عمل سے خوش ہونے کا جب میں اپنی پالیسی بدل رہا ہوں، اب بندہ بہت چنگا ہے تو ہن میری پالیسی بدل گئی، نہیں، وہ پالیسی تو پہلے سے تھی۔ دنیا
وہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جس کے بعد اب ایک پوری فیملی کو، ٹرائب کو، نیشن کو یہ کام کرنا تھا. وہ کون سی ہو؟ اللہ نے اس میں حضرت ابراہیم کا انتخاب کیا ہے. آپ بتا دیں کہ اس کے علاوہ کس کا انتخاب ہو سکتا ہے؟ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیلیوں اور بنی اسماعیلیوں کی تمام تر نالائقیوں کے باوجود اس میں جو عظیم اور شاندار لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ فیصلہ تو ٹھیک تھا. سو میں اصل میں دو باتیں کر رہا ہوں. ایک انتخاب ہوا اور ایک انتخاب سے پہلے اللہ کا فیصلہ ہوا. وہ فیصلہ یہ تھا کہ اب انڈیویجول رسول آ کے قوموں کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ پوری فیملی پوری دنیا کے لیے ہوگی. جب یہ ہو گیا تو اب ایک فیملی کا انتخاب کرنا تھا. تو ہیڈز اینڈ شولڈرز ذرا کم ہے بیان، اس سے بھی کہیں زیادہ ابو تھے ابراہیم علیہ السلام اپنے نیئرسٹ کمپیٹیٹر سے. سو اللہ نے ان کا انتخاب کیا. جناب، in a recent lecture you said that Quran says in Jannah the men will have nikah with big-eyed hurins. So what will happen to the wives they had in the worldly life? انہی کا میک اپ کر کے اللہ میاں ان کو بنا دیں گے، وہ انشاءاللہ وہی ہوں گی. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سارا وہ ہے ڈیزائن کا کمال ہے. ذرا سا وہ آپ میک اپ شیک اپ کر دیں، کو آنکھ بڑی کر دیں، مسئلہ بدل جاتا ہے. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اللہ میاں کو ہمیں معلوم ہے کہ لوگوں کی کیا ضرورتیں ہیں، لوگ کس طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہی حور ٹائپ کوئی خاتون ہوتی ہے، دو چار جھریاں آتی ہیں تو بندہ کہتے ہیں اے بڈھی نو پرے کریے. سو یہ خدا تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، یہ خدا تعالیٰ کے کمالات ہیں، یہ اس کی قدرتیں ہیں، جس کو جو مرضی بنا دے. میں نے یہ بھی گزارش کی تھی اس اپنے پریزنٹیشن میں کہ اس میں آپ زیادہ دلچسپی نہ لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسانوں کی ضرورتوں کو. اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوں گی، نیک عورتوں کے لیے ایک نیک مرد ہوں گے. اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ کو وہاں وہ سب کچھ ملے گا جو آپ چاہیں گے، جو آپ مانگیں گے. ہمارے پاس مزید بھی ہے. تو اب اس کے بعد اس بحث میں کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ ڈز آر حساب ریٹن ڈاؤن وین وی ڈائی اور آن دا ڈے آف قیامت؟ دیکھیں ریٹن ڈاؤن سے کیا مراد ہے. بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا حساب کتاب ہوگا قیامت کے روز، اس حساب کتاب میں جو انفارمیشن ہے اس کو پرووائڈ کرنے کے جو ذرائع اللہ تعالیٰ ارینج کرے گا، اس میں سب سے بڑا ذریعہ تو خدا کا علم ہے، علم کامل، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ وہ علم ہے کہ جس میں سبھی کچھ ہے. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپا کے کرتے ہو، جو تم اعلانیہ کرتے ہو. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے اندر کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے اس کو بھی کہ جو ایک پتا کہیں کسی ویرانے کے درخت سے نیچے گرتا ہے. وہ جانتا ہے اس بیج کو بھی کہ جو زمین کے اندر اندھیروں میں بویا جاتا ہے. وہ جانتا ہے ہر خشکی کو، ہر تری کو، ہر چیز اس کے ہاں ایک واضح کتاب میں موجود ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز وہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین، جو لکھتے ہیں، بڑے معزز ہیں، لکھنے میں نہیں چوکتے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ بات کرنے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ایک آیت میں بار بار اپنے آپ کو بھی یاد کراتا ہوں، دوسروں کو بھی یاد کراتا ہوں، سورہ انعام کی ہے کہ وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم بولو، فَعْدِلُوا، تو انصاف کرو. ہم یار بہت بکواس کرتے ہیں،
جب بولو انصاف کرو، بی کیئرفل. سو یہ لکھنے والے ہیں. تیسرا اہتمام اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جناب علی جو آپ کے جسم کے اعضاء ہیں نا، یہ سب ایویڈنس پیش کریں گے آپ کے خلاف. یعنی یہ آپ کی آنکھیں، یہ آپ کے کان، یہ آپ کی جلدیں، آپ کے پیر وغیرہ وغیرہ، آپ کے اعمال کے بارے میں یہ پیش کریں گے. یہ قرآن مجید نے بیان کیا. قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جو جہاں جہاں گئے اور انہوں نے پیغام پیش کیا وہ بھی آ جائیں گے، شہادت دیں گے. اسی کی وضاحت مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ جب پیغمبر کریں گے تو پھر قرآن بھی کرے گا. قرآن مجید کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. سو لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ بہت ساری گواہیاں ہوں گی اور لکھنے کو لکھی ہوئی بھی ہوں گی، بولنے کو بول بھی دی جائیں گی، بٹ دے ول بی ایبسلیوٹلی کلیئر، انڈینائبل. یہ ہے اصل چیز. کل شیء احصیناہ کتابہ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہوا کتاب میں. وہ بھی وہی چیز ہے نا، وہ جس کو لوح محفوظ بھی کہا گیا. اللہ کا علم ہے اصل میں. یعنی اصل میں ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ میں، اپنے جو دنیاوی ہمارے ایک امیجنیشن ہے اس میں سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز اگر لکھ دی گئی تو بس وہ فائنل ہے. ہاں، تو وہ اس کو سمجھانے کے لیے. یہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں سے کہا کہ جناب اے گل میں پڑھی ہے، لکھی ہے، تو ان کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے یہ لکھی کسی انسان نے تو وہ جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ اصل میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وہ بالکل طے شدہ ہے، یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہوگا. اچھا نہیں، یہ تو ہو گیا. ول آر حساب کتاب آف آر لائف اسٹارٹ بینگ ریٹن ڈاؤن وین وی ڈائی اور آن دا ڈے آف قیامت. یہ تو ہو چکا ہے نا، یہی تو ہوا تھا. اچھا دیکھیں میں پھر پیچھے جاتا ہوں. نہیں ڈز، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ڈز آر حساب ریٹن ڈاؤن وین وی ڈائی آن دا ڈے. آج آپ کی انگریزی کو کچھ ہو گیا ہے. یہ دوسرا سوال ہے. ول آر حساب کتاب آف آر لائف اسٹارٹ بینگ ریٹن ڈاؤن وین وی ڈائی اور آن دا ڈے آف قیامت. ریٹن ڈاؤن، دیکھیں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ریکارڈ شروع ہو گیا ہے بھائی. یہ تو اب دنیا میں معلوم ہو گیا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شروع سے ہو رہا ریکارڈ. وہ پروڈیوس اس دن ہو جائے گا، پیش کیا جائے گا اور لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ بھائی یہ آپ کی پرفارمنس رہی تھی. وہ ہاں وہ سامنے آ جائے گا. اما اللہ رحم کرے جی، اما من نہیں، وہ ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. جس نے رتی کے دانے کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر شر کیا ہوگا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یوں ہے. اچھا جناب، ہاؤ کین وی ڈفرینشیٹ بٹوین psychotics as they have illusions, hallucinations and delusions from those who claim to have power over jinns may have these psychosis. بھائی یہ میرے اس سے باہر ہے. سر یہ بات میں بالکل پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا بیکاز آئیں نا پھر. کہ سر ہمارے اصطلاح میں جس کو ہم سائیکوسس کہتے ہیں اس میں آپ بلیو کرتے ہیں ان سم تھنگ وچ ایگزیکٹلی از ناٹ ایگزسٹنگ. سو دیٹ کین بی ہیلوسینیشن، جو کہ ویژول بھی ہو سکتی ہے، دیکھنے میں آپ کو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو اصل میں موجود نہیں ہیں، اور آپ کو سنائی کچھ چیزیں دے رہی ہیں جو اصل میں آواز نہیں پیدا ہوئی، یا محسوس آپ کو کچھ ایسا ہو رہا. تو یہ امکان بہت حد تک ہے کہ جو یہ جنات کے بارے میں جو مشاہدات بتاتے ہیں لوگ،
ان کے بیہیویئرس کو دیکھنا چاہیے, ان کے کیا یہ سائیکوٹک تو نہیں ہے. شیزوفرینیا ایک مرض ہے جس کا آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک میڈیکل لٹریچر اس پہ بہت آپ کو مل جائے گا, اف یو ول گوگل اٹ, کہ ان کو بھی یہ ڈیلوژنز ایلوژنز ہوتے ہیں ان کو. تو یہ فالس پرسیپشنز جو ہیں, آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ لوگوں کو جو جن کو ہے, جس کے بارے میں جو یہ بہت گمان رکھتا ہے کہ اس کو آتی ہیں, ان کا ضرور سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ ہونی چاہیے ان لوگوں کی. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن میں جو بات قرآن مجید کی روشنی میں بیان کر رہا تھا, اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پرابلمز آپ نے بیان کی ہیں یہ اپنی جگہ پر بجا ہیں, لیکن وہ بات اپنی جگہ پر بجا ہے کہ جنات ہوتے ہیں. اب اس میں فرق کیسے کریں, یہ ظاہر ہے کہ یہ آپ لوگ ایکسپرٹس ہیں, آپ بھی اس میں انوالو ہوں. میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ میں ایسے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں, میں ایسے سائیکیٹرسٹ کو جانتا ہوں جو یہ بتاتی ہیں کہ ہم ایکسپرٹس ہیں, ہم یہ بتا رہے ہیں, یہ وہ چیز نہیں ہے. آئی نو پرسنلی سم سچ اسپیشلسٹس جن کے ساتھ ذاتی طور پر یہ واقعات ہوئے یا ان کے کسی قریبی جاننے والے کے ساتھ ہوئے. آئی ہیو 2 پرٹیکولر ایکسپرٹس ان مائی مائنڈ جن سے میرا کانٹیکٹ ہے, جنہوں نے یہ بتایا جی کہ ہم اس کے باقاعدہ ایکسپرٹس اور پریکٹیشنرز ہیں, بٹ وی آر ٹیلنگ یو یہ وہ چیز نہیں ہے. سو اس لیے یہ اصل میں وہی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کسی ایک انفارمیشن کے اس سے نا متاثر ہو کے دوسری کا انکار کر دیتے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا تھا ابھی اس معاملے میں بھی جو سائنس میں ہوا ہے کہ بھائی کون معترف نہیں ہوگا سائنس کے کمالات کا. یعنی بندہ پاگل ہی ہے جو یہ کہہ کہ یار کچھ نہیں سائنس نے کیا, بہت کچھ کیا ہے, لیکن آپ اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو جائیں, اتنا ایگزیجریٹ کریں کہ آپ کہیں یہی سب کچھ ہے اور اس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. ہم صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس کا رول اصل ہے, اس کو مانو اور تکبر میں مبتلا نہ ہو. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو قرآن پیدا کرتا ہے, بیان کرتا ہے, وہ ہے توازن, بیلنس. اور یہ ارج کرتا ہے ہمیں کہ ہم ایگزیجریشن سے بچیں, ون سائیڈڈنیس سے بچیں. یہ مار دیتی ہے افراد کو بھی اور قوموں کو بھی. سو وہ ٹھیک ہے, ہم سب کو غصہ آتا ہے, آنا بھی چاہیے. ایک مرتبہ ایک وہ پرانی چلتی ہے نا, جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تو بھٹو صاحب کی کوئی پرانی تقریریں اور پریس کانفرنس سناتے تھے. تو اس میں بھٹو نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جس بندے کو غصہ نہیں آتا بہت خطرناک آدمی ہوتا ہے. ویری انٹیلیجنٹ آبزرویشن کی یار, جڑا بندہ غصہ نہیں کرتا وہ بہت خوفناک آدمی ہوتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ ایگزیجریشن جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ سارا وقت غصے میں ہوں اور آپ کے اندر کوئی بیلنس ہی نہیں ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کچھ آپ کے علم میں ہے وہی کل علم نہیں ہے, علم اس کے علاوہ بھی, حقائق اس کے علاوہ بھی ہیں. یہ ایک بڑی بیسک سی بات ہے. سو جو کچھ آپ فرما رہے ہیں بالکل صحیح ہے. یعنی یہ حقیقت ہے کہ بندے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ کہیں ہمیں جن چمبڑ گئے. تو ظاہر ہے کہ وہ عام طور پر نفسیاتی پرابلم ہوتی ہے, جن نہیں چمبڑا ہوتا, لیکن بعض اوقات جن چمبڑ بھی جاتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, اس کو آپ رول آؤٹ نہ کریں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں, سر شکر ہے کہ آواز باری جا رہی. Since jinns are present in this world, should one approach someone who has power over them to solve problems you face in your daily life? دیکھیں یہ بڑی ایک وہ ہے مشکل چیز ہے, اس لیے کہ یہیں سے وہ لوگ پھر مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں جو پھر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے
کویکس بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ کویکس نہ ہوں, اچھے لوگ ہوں, لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو ایک آپ کے اوپر کنٹرول مل جاتا ہے, آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, تو انسان اچھا بھلا بھی بعض اوقات اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے میں اس کا انکار تو نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو اپروچ کریں آپ, لیکن بی ویری کیئرفل, اس لیے کہ اکثر لوگ جو اس طرح کے موجود ہیں وہ آپ کو پریشان کریں گے. مجھے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی میری, اور انہوں نے ایک بات کہی جس نے مجھے متاثر کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس, میں نے ان کو کہا اپنی پرابلم بتائی. میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ میں جو بزنس کر رہا ہوں نا, اس میں کوئی میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ 60% میری بزنس سے بات کے متعلق ہوتی جو میں کر سکتا ہوں, 40% کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, تو مجھے آؤٹ سورس کرنی پڑتی ہے. آئی ہیو ٹو لک فار somebody کہ جو جادو, جن, ٹونے ٹوٹکے کا ایکسپرٹ ہو, کہ مجھے تو پتہ کچھ نہیں ہے. تو اس نے کہا سر آپ بے شک مجھے اپروچ کر لیا کریں, بٹ ڈونٹ ٹیل اینی بڈی اباؤٹ می. میرے پاس کوئی اسپیشل پاورز نہیں ہے, اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ہیں جو آئی سی دیم, آئی کین ڈو, بٹ ناٹ آلویز کریکٹلی. آئی تھنک دس از دا سیفسٹ سورس جس کو کہ آپ اپروچ کر سکتے ہیں. بندہ نہ شو مار رہا ہے, بندہ نہ اپنے انفلوئنس کو ایگزرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہی ڈزنٹ ایون وانٹ ہز نیم ٹو بی مینشن, اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بعض چیزیں میری غلط ہو جائیں گی. سو آئی تھنک اس طرح کے اگر کوئی بندہ آپ کو مل جائے تو آپ ضرور اس کو اپروچ کریں, لیکن بی ویری کیئرفل, اس لیے کہ یہی پھنسنے کی جگہ ہے. سی مائی کوشچن ابو, آپ کا کوشچن ابو کیا تھا؟ اچھا یہ ہے, گائیڈ ان وچ سورہ اللہ ٹولڈ پروفٹ پیس بی اپون ہم واٹ ٹو ڈو وتھ پرزنرز آف وار دیٹ واز پروبیبلی غزوہ بدر. How can we see that slavery existed among Muslims till recent centuries? And most Islamic scholars say that Allah did not give any final order to end slavery. آپ جو سوال کر رہی ہیں, میرے ذہن میں 2 ریفرنسز آ رہے ہیں. ایک تو زیادہ کلیئر ہے اور وہ ہے سورہ محمد کا. سورہ محمد سورہ نمبر 47 ہے, 47. اس کی آیت نمبر 4 ہے یا 5 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جب تم اس جہاد کے لیے, کہ جس جہاد کا مقصد ہے اللہ کے رسول کی مخالفین پر عذاب نازل کرنا, تم جب ان سے زوردار طریقے سے, بھرپور طریقے سے لڑ لو, تو پھر اس کے بعد تم یا جو باقاعدی ہاتھ آئے ہیں ان کو فدیہ دے کے آزاد کر دو, یا احسان کر کے. وہ جو تیسرا امکان تھا, جو نوم تھا کہ ان کو جنگی قیدی بنا دو, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. سو میرا خیال ہے شاید پرابلی آپ اس ریفرنس کو کر رہی ہیں سرچ. رہی یہ بات کہ بہت سے علماء اس کو کیوں نہیں مانتے, بہت سے علماء اس لیے نہیں مانتے کہ ان کا جو قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل ہدایت کی کتاب ہے جس میں سب کچھ بیان ہو گیا ہے. تو جو چیز بیان نہیں ہوئی ہے وہ پھر نہیں ہوئی ہے, اور جو چیز بیان ہو گئی ہے سو ہو گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں. ہم ان کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بات آپ کی صحیح بھی ہے اور نہیں بھی ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے, آخری کتاب ہے. اس کے بعد کوئی اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب نہیں آئے گی. جو ہدایت اللہ نے نازل کرنی تھی اس نے قرآن میں اس کو نازل کر دیا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. البتہ
قرآن کس قسم کی کتاب ہے، اس کا پیغام اللہ نے کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اس کے لیے قرآن کو سمجھنے کے پرنسپلز سیکھنے ہوں گے۔ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں، ہر سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی باتیں الفاظ میں بیان ہی نہیں ہوتی، وہ امپلائڈ ہوتی ہیں۔ آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور بعض باتیں وہ ہیں جن کا ہماری آج کی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو قرآن کے اندر گھس کے سمجھنا ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، یہی جنگوں کی بات ہوگی تو چلیں جنگوں کی بات لے لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ جب تم لڑو مسلمان، تو قرآن نے ایک ضابطہ بتایا کہ دشمن اگر بھاگ جائے، ہتھیار ڈال دے، بھاگ جائے، سامان چھوڑ جائے، تو یہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ باقاعدہ فارمولہ بتایا، 4/5، 1/5 اللہ کی راہ میں غریبوں، یتیموں وغیرہ پہ خرچ ہونا چاہیے۔ کون کرتا ہے؟ اب نہیں کرتا کوئی۔ اب تو ہمارے پاس اسٹینڈنگ آرمیز ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ صوبیدار فلاں کو یہ توپ ملے گی اور میجر فلاں کو یہ ٹینک ملے گا، وہ اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں۔ نہیں ہوگا یہ، اس لیے کہ یہ ایک زمانے کی بات تھی، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، فارمولہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اصل میں ایک جذباتی بات ہے کہ آپ کہیں کہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرو اور غلام نہ رکھو۔ نہیں، اللہ نے جب یہ کہہ دیا کہ ہر غلام لونڈی جو ایبل باڈیڈ ہے، اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے ماسٹر آقا کے پاس جائے اور اس کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرے، جس کے بعد وہ آزاد ہو جائے، اور مسلمان اس کے بعد اس کانٹریکٹ کی بنیاد پر جو اس غلام لونڈی کو پیمنٹ دینی ہے وہ اس کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ یہ قرآن نے کہہ دیا۔ اس کے بعد کوئی غلام لونڈی جو ٹھیک ہے، ایبل باڈیڈ ہے، اور جس کو کہ کوئی پرابلم ایسی نہیں ہے کہ جو معاشرے میں پیدا ہوگی، اس کا آزاد ہونا، اگر وہ آزاد ہونا چاہتا ہے، لازم ہے۔ نمبر 1، یہ بات اٹ ٹیکس کیئر آف آل slaves and slave girls that were present at the time when this verse was revealed۔ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، وہ پیدا کہاں سے ہوتے تھے؟ وہ پیدا جنگوں سے ہوتے تھے۔ جنگ کے بارے میں نے آپ کو آیت بتا دی کہ وہاں اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ مزید غلام لونڈیاں نہیں ہوں گے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ بتا دیتے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ بیچارے جو بوڑھے غلام، کوئی خواتین جو اچھے بھلے گھروں میں سیٹ ہو گئے ہیں، ان کا بھی خواہ ایک ان کے لیے مصیبت ہو جاتی۔ تو اللہ کی بات سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، نہ کہ ایک اس کے اوپر اپنا پرنسپل امپوز کریں کہ جی اس میں جو بات کہی گئی ہے، 2 ٹوک کہی گئی ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے بتانے کے اپنے مختلف انداز، طریقے ہوتے ہیں۔ جذبات سے ہٹ کے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آگے کیا ہے؟ ڈونٹ انڈرسٹینڈ یور آنسر، یو ڈونٹ نیڈ اے نکاح ود دی پریزنٹ وائفز آفٹر ڈیتھ۔ مائی کوشچن واز وین ول دس حساب اسٹارٹ۔ اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ حساب کب شروع ہوگا، تو قیامت کے بعد ہوگا، یہ اس کا جواب ہے۔ سو اٹ ول بی پروڈیوسڈ آن دا ڈے آف قیامت۔ ناؤ یو فائنلی آنسرڈ مائی کوشچن۔ الحمدللہ پاس ہو گیا آپ نے۔ چلیں جی، اسی پہ ختم کرتے ہیں، اس لیے کہ سوال ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔